باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس مرحلے کو ہم پڑھ رہی تھیں، معلوم کر رہی تھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، اور آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش انبیاء کی ہوا کرتی ہے۔ آزمائشوں میں سب سے سخت آزمائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کی لیتے ہیں۔ دین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن تکلیفوں کو، جن جن پریشانیوں کو اور جن جن اذیتوں کو برداشت کیا، ان میں سے اس اذیت کو ہم یہ پڑھ رہی تھیں کہ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو گزارا جس سال کو غم کا سال عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس سال کو عام الحزن، غم والا سال اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو چہیتوں کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے محسوس کیا، اس تکلیف کو برداشت فرمایا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ذاتی مسئلے کو، ذاتی زندگی کو دین کی زندگی سے نہ جوڑتے ہوئے اپنا جو دین کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے اس کو آگے بڑھانے لگے، اور اہل طائف کے پاس گئے کہ کہیں اہل طائف بھی میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں اور مجھ سے اچھا برتاؤ کریں گے اور میری مدد فرمائیں گے دین کے معاملے میں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا، آپ پر ذرا برابر ایمان نہیں لائے اور کم از کم آپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی جھلکیاں، آپ کے اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہم نے سمجھا تھا کہ آپ جلد بازی سے فیصلے نہ لیتے تھے، آپ اپنی زبان سے ہمیشہ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اچھوں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے، مغفرت کی، بخشش کی، رحمت کی اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی دعا فرمائی، اسی ہدایت کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان طائف کی نسل کو، آنے والی نسل کو ہدایت دے دی۔ چنانچہ 8 سال کے بعد سارا طائف مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، مکمل 8 سال لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول ہونے میں، اور 8 سال بعد وہی لوگ جو اللہ کے نبی کو ٹھکرایا کرتے تھے، وہی لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ٹھکرا دیا، ان کے ایمان پر وہ مضبوطی سے قائم نہ رہے، انہیں کی آنے والی نسل نے ایمان کو تسلیم فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے، مسجد حرام میں معمول کے مطابق اللہ کے نبی عبادت میں مشغول ہیں، تب یہاں سے مشرکین کی تقاضوں میں ایک بات تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے، کس بات کے لیے عاجز، کہ اللہ کے نبی اس بات کو قبول کر لیں، اس بات کا اقرار کر لیں کہ وہ رسول اور پیغمبر نہیں ہیں، اس بات پر مجبور کرنے کے لیے عناد کے طور پر، ضد کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے تھے، نشانیوں کو، معجزات کو طلب کرتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ ہر نبی جو گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا تاکہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں کہ یہ نبی واقعتاً اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ دیکھیں، قابل غور بات ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، انبیاء کا کیا قصہ ہے، انبیاء اور معجزات کا کیا تعلق ہے، انبیاء اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا تعلق ہے، اس ساری باتیں وہ جانا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں بخشی۔ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی نہ کسی طرح اب ہم نے ساری چال بازیاں اپنا لی، اب ہمیں کم از کم اس بات پر بھی عمل کر لینا چاہیے، اتنی ساری باتیں ہم نے پوچھ لی ہیں، اتنے سارے کارنامے، اتنی ساری چالیں ہم نے چلی ہیں، تو ہمیں یہ بھی کر لینا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ معجزات کی طلب، ہمیں کسی نہ کسی طرح کسی معجزے کو طلب کرنا ہے۔ چنانچہ اسی بات کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی
انہی بے وقوفی کی باتوں کو، ان کی کم عقلی کی باتوں کو اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا۔ سورہ بنی اسرائیل، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ سبحان اللہ۔ او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، کہ آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں جاری کر دیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے بس کسی بات کا ارادہ کر لیں تو وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے معجزے کو بس یہی سمجھ رکھا ہے۔ معجزے کا معنی کیا ہے کہ اگر ہم کسی بات کا حکم دے دیں، کسی کام کا، کسی چیز کو دیکھتے ہوئے یا پھر اس پر اشارہ کرتے ہوئے، تو وہ کام ہو جانا چاہیے، یا پھر دل میں ہم کسی بات کی چاہت کر لیں یا پھر کسی بات کی امید دوسروں سے لگا لیں تو وہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس طرح یہی انہوں نے معجزے سے سمجھا کہ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ ہمارے سامنے ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ پر ہم ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہم آپ پر ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے کوئی ایسا معجزہ پیش نہ کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ ہمارے لیے زمین سے جو ہے چشمہ نکال کر دکھائیں، یا پھر انگور اور کھجور کے اچانک سے باغ نکال کر دکھائیں، یا پھر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھائیں، یا پھر جو ہے اس طرح آسمان پر چڑھ جائیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے اور تسلیم کر لیں گے کہ آپ ہی پیغمبر ہیں، آپ پر فرشتہ آتا ہے، آپ پر وحی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ معجزہ وہ نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس سارے اختیارات ہوں، ساری قدرتیں ہوں اور وہ خود اپنی جانب سے جو ہے سارے کام کر کے دکھائے۔ معجزے کا اصل معنی ہوتا ہے عاجزی، ٹھیک ہے؟ معجزہ یہ جو لفظ ہے یہ عاجزی سے آیا ہے، عجز سے آیا ہے، عین جیم اور را والا زا، عجز سے آیا ہے، یعنی کہ عاجزی اور انکساری۔ معجزے سے مراد، معجزے کا معنی اور مفہوم ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس سے ایک مخلوق عاجز ہو، چاہے وہ انسان، جنات، پرند، چرند، کوئی بھی مخلوق جس سے عاجز ہو، مجبور ہو، محتاج ہو، نہ کر پائے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے ہیں، لاٹھی ڈالو تو وہ سانپ بن کر نکل جائے گی، یہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی بات ہے جو ایک انسان نہیں کر سکتا، انسان کرنے سے محتاج ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، اسی لیے اس کو معجزہ قرار دیا گیا۔ یعنی کہ لاٹھی سانپ بن جائے ممکن نہیں ہے، انسان یا پھر کسی اور مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں ہے، اسی کی طاقت میں ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان کر رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت، وہ قدرت رکھ دی ہے اپنی مدد سے، اللہ کی مدد سے ہی وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ عقیدہ، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس معجزات ہیں تو ضرور پیغمبر ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سے اس کی مدد فرمائی ہے۔ یہاں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی دیگر پیغمبر گزرے ہیں ان میں کسی قسم کا اختیار نہیں تھا، یہاں پر بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اس کی توحید اور اس کی وحدانیت یہاں پر بھی ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس طرح جب مشرکین نے، قریش مکہ نے بہت سارے معجزات کو طلب فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی بارہا دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے ایسی کوئی نشانی دکھا دے جس سے لوگ مجھ پر یقین کر لیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تیرا نبی اور پیغمبر ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھلائی، اور وہ کیا تھی؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، سورۃ القمر کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان فرما دی۔ اور اقتربت الساعة مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ اقتربت الساعة، قیامت کا وقت قریب آ پہنچا،
اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند ٹوٹ پڑا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی جتنی بھی نشانات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں، چھوٹی علامتیں، اور دوسرا حصہ ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، بڑی علامتیں۔ وہ یہ بڑی علامات، یہ بڑی نشانیاں بالکل قیامت کے قریب آئیں گی، نکلیں گی، لیکن قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں آج ان میں سے اکثر و بیشتر آ پہنچی ہیں، نکل چکی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا، یہی اللہ کے نبی کی نشانی ہے، اس نشانی ہے، اور انہی نشانیوں میں سے آپ آگے بڑھتے جائیں، چھوٹی چھوٹی نشانات، ان میں سے ایک نشانی آتی ہے یہ معجزہ، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا سورۃ القمر کی پہلی آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے، چاند جو ہے پھٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی نشانات آج ظاہر ہو رہے ہیں، جتنے بھی فتنے، تو ہم اسی قدر قیامت کے قریب جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے دیکھا اس معجزے کو، کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر اور ایک دوسرا ٹکڑا دوسری طرف جا پہنچا۔ اس طرح کہ چاند کے دو ٹکڑوں کے درمیان سے غار حرا نظر آنے لگا۔ غار حرا، حرا کا یہ پہاڑ نظر آنا بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنا عظیم، اتنا لمبا چوڑا وسیع پہاڑ، وہ کھلی آنکھوں سے ایک بندہ دیکھے، کس طرح چاند کے دو دو ٹکڑے الگ ہونے کے بعد ان دو ٹکڑوں کے درمیان سے دیکھے، تو یقیناً یہ معجزہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہ رہو، تم لوگوں نے جیسا طلب کیا تھا میں نے نشانی ظاہر کر دی ہے، میں نے معجزہ ظاہر کر دیا ہے، اب گواہ بن کر رہو اس بات پر، ہرگز بھی جو ہے پلٹ نہ جاؤ۔ قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر کافی دیر تک دیکھا تھا، طویل دورانیے تک دیکھے رہے تھے، بس اس طرح ایک مرتبہ ایک دفعہ نہیں، انہوں نے کافی دیر تک اس معجزے کو دیکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا، ایمان تو نہیں لائے، بس کہتے رہے کہ ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ انہی میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اگر واقعتاً ایسا ہے کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا تو ٹھیک ہے، جادو تو جادو تو سارے لوگوں پر نہیں ہو سکتا، جادو تو سارے لوگوں پر نہیں ہو سکتا، جادوگر صرف اسی پر جادو کرتا ہے جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے، جادو ہر ایک پر تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم نہیں ایسا ہوتے کریں گے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات پر مزید جو ہے ثبوت اور بھروسہ دیکھنے کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ مسافرین کا انتظار کریں گے، جب بھی تجارت کے سلسلے میں مسافر آئیں تو ان سے پوچھ لیں گے کیا انہوں نے بھی ایسا کچھ نظارہ دیکھا تھا آسمان پر، اگر واقعی وہ بھی حامی بھر لیں تو ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہوا، یہی طے ہوا، جب مسافر آئے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے، ضد پر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی انہوں نے پیروی کی، ہرگز بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ سبحان اللہ۔ اور غالباً شق قمر، چاند کا یہ دو ٹکڑے ہونا، یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے کی طرف اشارہ تھا، اس کی تمہید تھی، اس کا آغاز تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں چاند کو پھٹتے دیکھنا، اس سے بڑھ کر جو آنے والا معاملہ ہے، جو آنے والا معجزہ ہے، اس کے لیے ذہن جو ہے قابل قبول ہونا چاہیے۔ بندہ جب ایک چھوٹی چیز کو دیکھے، ایک ایسی چیز کو دیکھ لے، ایک ایسی بات سن لے، اب اس پر وہ اعتماد کر لے، بھروسہ کر لے، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر آنے والی بات پر بھی وہ بھروسہ کر لے گا، لیکن پہلی بات پر ہی وہ بھروسہ نہ کرے تو کیا ہی اب وہ آگے کی بات سنے گا ہماری مزید۔ تو اس طرح یہ جو پہلا معجزہ تھا شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نشانی کی طرف اشارہ تھا، اور وہ کیا ہے
اسرا اور معراج۔ اسرا سے مراد، اسرا کس کو کہا جاتا ہے؟ اسرا سے مراد راتوں رات، راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا۔ راتوں رات، صرف ایک ہی رات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت مقدس تشریف لے جانا، اس کو جو ہے اسرا کہا جاتا ہے۔ اتنے سے سفر کو اسرا کہیں گے۔ اور معراج سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو پر چڑھ کر اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانا، اس سفر کو معراج کا سفر کہا جاتا ہے۔ اسرا اور معراج دونوں الگ الگ الفاظ ہیں، مختلف ان کے معنی اور مفاہیم ہیں، دونوں کا مطلب الگ ہے۔ لیکن اگر مختصر کہیں اسرا اور معراج تو راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانا، اس کو اسرا اور معراج کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، راتوں رات یہ سفر طے ہونا، اپنے رب العالمین کے پاس کھڑے ہونا، اس کے حضور میں شامل ہونا، یہ واقعہ باقاعدہ جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کمزور عقیدہ رکھ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر طاقتیں اور قدرتیں رکھ سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بس یہی ممکن ہے، اس سے بڑھ کر بھی کافی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہیں۔ ہمیں اس بات پر عقیدہ اور بھروسہ ہونا چاہیے باقاعدہ۔ انسان اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے، اپنی چھوٹی عقل سے ہرگز بھی نہ سوچے۔ اگر دین کو عقل سے سمجھنا چاہیں تو ایمان کو کمزور کریں گے، اپنے آپ کو جہنمی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی لیے ہرگز بھی ایمان، ہرگز بھی دین کے کسی بھی مسئلے کو، قرآن اور حدیث کے کسی بھی حکم کو ہرگز بھی ہماری عقلوں سے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہماری عقلوں سے کافی ساری باتیں میل نہیں کھاتی، اسی لیے دین کو اسی کے مطابق سمجھنا چاہیے، اس کو ہرگز بھی عقل سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہماری عقل سے ہم سوچنے بیٹھیں تو ہمارا ایمان ہی چلا جائے گا، شیطان مزید انسان کو گمراہ کرنے لگے گا۔ لہٰذا یہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہ صرف روح اور نہ صرف جسم، روح بھی جسم بھی مکمل، ایسا نہیں کہ خواب کے ذریعے سے، خواب کی شکل میں نہیں، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم جس کے اندر روح بھی ہے، باقاعدہ ایک زندہ شخصیت کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا ہے۔ اور وہی آیت جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی بابرکت، بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ مسجد حرام سے مراد مکہ مکرمہ ہے، وہی مکہ مکرمہ جس میں مسجد حرام موجود ہے۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس ہے، جہاں جو ہے مسجد اقصی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں، جس مقام کے اطراف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ایمان والے بندے اس کی نشانیوں کو دیکھیں اور اس سے نصیحتیں اور عبرتیں حاصل کریں۔ ٹھیک ہے میری بہنوں، اسی طرح اسراء اور معراج کے اگر مزید تفصیلات اگر کوئی چاہتی ہیں تو مزید سیرت کی کتابیں تو موجود ہی ہیں۔ اگر قرآن سے دلیل چاہیے تو سورہ نجم کی آغازی آیات میں، سورہ نجم کے پہلے صفحے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اگر اس کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔
ایک اور مسئلہ یہاں پر کہ یہ جو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے یہ کب پیش آیا؟ تو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ رمضان میں پیش آیا، شعبان میں پیش آیا، یا ربیع الاول میں، یا پھر رجب میں۔ تو علماء کے کئی سارے اقوال ہیں۔ اگر ہم بظاہر دیکھیں تو ہمیں اس بات کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کب پیش آیا ہے، بس اتنا معلوم کرنا ہے کہ پیش آیا ہے، واقعہ در حقیقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، کوئی ایسی خواب کی شکل نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب یہاں پر اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے کہ واقعہ کب پیش آیا کس مہینے میں، تو ان لوگوں کے یہاں پر سراسر جو ہے جواب ہے، اگرچہ ان کو مرچی لگے کہ رجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ ہرگز بھی پیش نہیں آیا۔ جب مہینے میں اختلاف ہے تو تاریخ پر کیسے اتفاق کریں گے علماء کہ فلاں تاریخ کو ہی پیش آیا، چاہے وہ 26 ہو، 27 ہو، 25 ہو، کون سی تاریخ، کہاں سے لائے ہیں یہ باتیں؟ لہٰذا ان لوگوں پہ یہاں پر جواب مل چکا ہے۔ باقی کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ، اگر ہم ساری کی ساری احادیث جتنی بھی بیان کی گئی ہیں اسراء اور معراج کے متعلق، ان ساری احادیث کا اگر ہم مختصر خلاصے کے متعلق بیان کریں تو اس کا آغاز اس طرح ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں السلام علیکم۔ اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لے آئے۔ کیسے؟ براق لے کر۔ یہ ایک قسم کی سواری ہے، ایک قسم کا جانور ہے، گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا۔ ایک ایسا جانور ہے جو اپنا گھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس سواری پر بیٹھ کر سامنے کا نظارہ دیکھیں تو جتنی دور ہم دیکھیں گے اتنی دور تک وہ ہمیں نظارہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ! جتنی دور اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس سواری پر اتنا دور چاہے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت کر رہے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کر تشریف لائے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیت المقدس پہنچے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے اسی میں اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو بھی باندھ دیا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں مسجد اقصی میں سواریاں باندھنے کا جو مقام تھا، جو جگہ تھی، وہاں پر اللہ کے نبی نے بھی اپنی سواری اپنے براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی۔ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر فضیلت بخشی تھی۔ جس طرح مہینوں میں خاص مہینہ ہوتا ہے، دنوں میں خاص دن ہے، سال میں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مہینے کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار قرار دیا، تمام انبیاء کا سید الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار قرار پائے۔ سبحان اللہ! پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس 2 برتن لے آئے، ایک میں شراب تھا اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یقیناً آپ نے فطرت کو اپنایا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہی بھی جو ہے ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب کو پسند کیا ہوتا تو ضرور آپ کی امت جو ہے گمراہ ہو جاتی۔ اس کے باوجود آج دیکھیں ماحول ہمارا کہ شراب اس قدر عام ہو چکی ہے کہ سمجھیں کہ قیامت بالکل قریب آ گئی۔ اللہ اکبر! ایک اور بات یہاں پر کہ اگر کسی کا سوال ہو کہ یہ کس طرح ممکن ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تو گزر ہو چکا ہے، کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی خبروں سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کی اقتداء میں کیسے آ پہنچیں گے؟ تو
اس کا جواب یہی ہے کہ روح کا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا۔ روح کا علم، اس کی حقیقت، اس کی کیفیت، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ بہت ہی کم اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں باتیں بیان فرمائی ہیں، اتنا ہی کہا جتنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ موت میں کیا واقعات پیش آئیں گے، روح عالم ارواح میں اللہ نے جو وعدہ ہم سے لیا تھا، اس طرح ایک دو تین باتیں بس جو انسان کی عبادت کے لیے، ایمان کے لیے ضروری ہیں، اتنی ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہیں روح کے بارے میں۔ روح کی مزید تفصیلات کہ روحیں کس طرح آتی ہیں، کس طرح جاتی ہیں، مرنے کے بعد کس طرح زندہ کیا جاتا ہے، اگر مر جائیں، وفات ہو گئی، قبروں میں جسم اور روح جا پہنچی ہے تو یہاں پر انبیاء آ کیسے پہنچے ہیں، یہ ساری تفصیلات اگر جاننا بیٹھے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہیں سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کا استقبال کیا، مرحباً کہا، خوشیوں سے سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے آپ کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کیا کرتے ہیں آدم علیہ السلام، ان کے دائیں جانب ایک بہت بڑی جماعت ہے، جب اس جماعت کو دیکھتے ہیں تو مسکرا رہے ہیں اور دوسری جماعت کو دیکھتے ہیں تو افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسویں بہ رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سعادت مندوں کی روحیں ہیں، اپنی امت کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام ان جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں جو جنتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، اور دوسری جانب ایسی جماعت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ بدبختوں کی روحیں ہیں، یہ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جہنم کی ایندھن بنیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے اس میں دو خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات فرمائی۔ کون ہیں وہ خالہ زاد بھائی؟ یحییٰ علیہ السلام اور ان کے خالہ زاد عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم۔ انہیں سلام کیا، دونوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی استقبال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی فوری کیا کہنے لگے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدھا حسن عطا فرما دیا ہے، یعنی کہ آدھا حسن، آدھی جمالت، آدھی خوبصورتی تو پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا، اور بقیہ آدھی خوبصورتی مزید دنیا کے لوگوں میں بانٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طرح پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ بن عمران، ٹھیک ہے، موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ سے سلام و جواب کا مکالمہ کیا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو میرے بعد آیا ہے، اس کی امت میری امت سے زیادہ ہے تعداد میں، جنت میں داخل ہونے کے حساب سے، اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، مطلب اشارہ اس بات کی طرف تھا، موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے نبی ہیں جو میرے بعد آئے ہیں، اس کے باوجود جنت میں میری جماعت کے مقابلے میں آپ کی امتی بنو اسرائیل سے زیادہ آپ کی امتی امت محمدیہ جنت میں تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت بھی امت محمدیہ کو حاصل ہے۔
اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے القاب ہیں، ایک ہے ابو زیفان، ابو الانبیاء ہے، ذبیح ہے، بہت سارے القاب ہیں۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور بیت معمور کی کیا فضیلت ہے اس کو ہم جانتی ہیں باقاعدہ، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور دوبارہ ان کی باری پلٹ کر قیامت تک واپس نہیں آتے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یقیناً اس کے تمہارے رب کی لشکروں کی تعداد اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لشکر سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ان کو کوئی گن نہیں سکتا، ان کی کوئی شمار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ اللہ کے نبی حدیث میں اس درخت کی خوبی کو، اس کی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر تھا، اور پھل بڑے بڑے ٹیلوں کے برابر تھے، ایک ایک پھل جو ہے بہت بڑا ٹھیلا، ٹھیلوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور اپنی حکم سے جو جو اس پر نعمتیں اتارنا تھا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت پر اتار دیں۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے سے تاب نہیں رکھتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی خوبصورتی، اس درخت کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی، وہ طاقت نہیں رکھتی اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی صفات کو بیان کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اپنے رب کے قریب لے جایا گیا۔ بس اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے بظاہر بالکل قریب سے جو ہے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملاقات نہیں فرمائی، بس بہت زیادہ قریب تھے، دو یا اس سے بھی کم فاصلے پر، ایک کمان ہے، ایک تیر ہے، 2-3 کمانوں کے فاصلے پر اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کا فاصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت اللہ نے اپنے بندوں پر وحی نازل فرمائی، جو کچھ وحی نازل فرمائی ان میں سے جو باتیں تھیں وہ ہے نماز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا اتنا بڑا سفر کروایا گیا، اس میں سب سے اہم پیغام ہمارے لیے ہے، سب سے اہم فیصلے جو اس وقت آسمانوں پر ہوئے وہ 3 فیصلے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب سے 3 تحفے لے کر اپنی امت کو عطا فرمائے، اور وہ 3 تحفے کیا تھے حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، آسمانوں پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تھی، اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا تحفہ کیا دیا؟ ایک وعدہ دیا۔ کیا وعدہ؟ اس شخص کی مغفرت کا، اس شخص کی بخشش کا وعدہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے ذرا برابر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا ہو، اس شخص کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ سبحان اللہ، یہاں پر اخلاص کی، توحید کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ بندہ ہر کام نیکی سے کرے، اس میں نہ ریاکاری ہو نہ شرک ہو۔ دوسرا پیغام سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا ملتا ہے کہ وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، ان کی کیا فضیلت آئی ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات نماز جیسی اہم عبادت، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو بہت ساری آیتیں، بہت ساری احادیث اتار دیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اس کو چھوڑنے کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے تحفے کے طور پر، تحفے کی بدولت اپنے نبی کو آسمانوں پر اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی تفصیل کیا ہے تو ہم جانتی ہیں
کہ جب 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی، جب آ رہے تھے اللہ کے نبی اس تحفے کو لے کر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہرگز بھی آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں، دن اور رات میں 50 نمازیں اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کے پاس جائیں اور اس میں کمی کروا کر تخفیف کروا کے لائیں۔ اس طرح آتے جاتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کی نمازیں 5 کر لیں، 50 کی نمازیں 5 کر لیں۔ ثواب 5 نہیں 50 کا ہی ہے، سبحان اللہ۔ اگرچہ وہ 50 نمازیں 5 ہو گئی لیکن ثواب میں جو ہے وہ 50 ہی ہیں۔ جس طرح ایک بندہ 50 نمازیں پڑھے گا ثواب اسے ملے گا، اسی طرح کا برابر ثواب، برابر اجر 50 کا 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو 50 کیا تھا لیکن وہ بعد میں 5 ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی کشادگی، اس کی مغفرت یہاں پر ثابت ہو رہی ہے۔ اسی لیے وہ 5 نمازیں ہیں، ثواب میں 50 ہے، میرے نزدیک بات نہیں بدلتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ 5 ہیں لیکن میرے نزدیک بات نہیں بدلتی، جو میں نے کہا تھا وہی ہوگا۔ میں نے 50 کہا تھا، اگرچہ وہ 5 ہو چکی ہیں لیکن جو میں نے اجر و ثواب طے کیا تھا میرے نزدیک وہ ناانصافی نہیں ہے، وہ 50 کا اجر و ثواب ہی انہیں حاصل ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر اسی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ راتوں رات، ابھی رات ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین اور آسمان کا سفر طے بھی کر لیا، اور اسی رات جو ہے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم سے اس بڑی نشانیوں کو بیان کیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی تھی نشانیاں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی باتیں بیان فرمائی تھی، جو بھی نظارے دکھائے تھے، ان ساری نشانیوں کو، ان ساری باتوں کو جب اللہ کے نبی نے پیش کیا تو ذرا برابر انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب کا اظہار کیا، کسی نے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ تمہارا دوست ایسا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دوست ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے، اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی اس بات پر تصدیق کرتے ہیں؟ ابو بکر نے کہا میں تو اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی دور کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکا ہوں، یقین کر چکا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وحی ہے آسمانوں کی جانب سے، انہی آسمانوں کی جانب سے، اسی رب سے وحی آتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں۔ جب میں نے اس بات پر ہی یقین کر لیا ہے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مجھے اس سے بھی بڑی دور کی بات کا جب یقین ہے تو آسمانوں سے صبح اور شام کا سفر طے کرنا یہ تو عام بات ہے، میں اس پر یقین کر چکا ہوں۔ اسی لیے اس وقت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا، سچ بولنے والا، سچائی کو قبول کرنے والا، اور سچ کا ساتھ دینے والا۔ اللہ اکبر۔ اب اس طرف ہوتا یہ ہے دوسری جانب کہ کفار نے تو جھٹلایا لیکن مزید انہوں نے اللہ کے نبی کا امتحان لیا۔ کہتے کیا ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ نے کہا کہ بیت المقدس جا کر آئے ہیں آپ، مسجد اقصی، کیا تم نے اس سے پہلے مسجد اقصی کو دیکھا تھا؟ تم نے دیکھا نہیں، اس کی نشانیوں کو بھی تم نے معلوم نہیں کیا کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسی دکھتی ہے، اس کی کیا کیا نشانیاں تھیں، وہ کہاں موجود ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا رنگ، اس کی ساری چیزیں، اس کی دروازے، ساری چیزیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے پوچھا اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ تجارت کے سلسلے میں بیت مقدس جا پہنچے ہیں، اگر تم نے سچ کہا ہے یا پھر جھوٹ کہا ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم اپنے لوگوں سے جب وہ تجارت سے واپس آ جائیں سفر سے، مسجد اقصی سے، تب ہم سے پوچھ ہی لیں گے اور سچ معلوم ہو جائے گا، اس لیے جو بھی کہو سچ کہو۔ ہم دوبارہ ان سے پوچھیں گے تو اللہ کے نبی نے ہر ایک دروازہ، ایک جگہ بتلائی، ہر وہ بات کہی جو اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، ہر ایک صفت کو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا۔ جب قافلہ آیا تجارت سے واپس پلٹ کر، جب ان سے سوال کیا گیا، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی اونٹوں کی تعداد بھی، اس قافلے کے جو آگے جو پیچھے ہے، کیا وقت ہے، اونٹوں کا آنا جانا، ساری کی ساری چیزیں بتا دی تھی۔ اللہ اکبر۔
اس کے باوجود قریش نے انکار ہی کیا۔ اس سے قبل اب تک جو ہے یہاں پر آپ غور کریں، اسراء و معراج کے سفر سے پہلے تک صبح اور شام صرف 2 رکعتیں نماز فرض تھیں۔ اب اس واقعے کے پیش آنے کے بعد جب صبح ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور 5 نمازوں کی کیا کیفیت ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ان کا کیا وقت ہے، ساری کی ساری چیزیں سکھلا دیں۔ اس سے پہلے تو صرف صبح اور شام 2 رکعت فرض تھیں، ٹھیک ہے۔ اب جا کر یہاں پر اصل اعتبار سے نمازیں اب جا کر 5 وقت پر فرض ہوئی ہیں، ان کا وقت، ان کی رکعت، ان کی تعداد، ساری کی ساری چیزیں اب جا کر فرض ہوئی ہیں۔ ابھی تک جو ہے لوگ امتحانات سے، آزمائشوں سے گزر رہے تھے، کافی سارے مسلمان ابھی مسلمان ہوئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب جا کر ان کو فرض کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، نبوت آنے کے بعد، پیغمبری حاصل کرنے کے بعد مکہ کے قریب 3 بازار لگا کرتے تھے۔ سال میں 1 یا 2 مرتبہ بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، مکہ میں نہیں، مکہ کے بالکل باہر، ایسی جگہ پر جہاں سے دوسرے شہر کے لوگ بھی آئیں، اور ان بازاروں کے مشہور نام بھی ہیں، عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کیا تھے، ہر سال ان بازاروں کے پاس جایا کرتے تھے، جب بھی وہ میلہ، وہ بازار لگتا، سال میں 1 2 مرتبہ اللہ کے نبی اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کر جاتے۔ کیوں؟ وہاں پر نہ صرف مکہ، نہ صرف مدینہ، کافی سارے علاقوں سے، کافی سارے شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو یہ اچھا موقع ہے اسلام کو پیش کرنے کا۔ اس سال بھی اللہ کے نبی پہنچے، لیکن بہت سے کم لوگوں نے اسلام کو قبول فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بھی کچھ کام نہیں آیا، ابھی بھی مکہ میں ہی اسلام ہے، مکہ سے باہر نہیں پہنچا ابھی بھی ٹھیک سے، ابھی بھی ٹھیک سے جو ہے اسلام کی پیغامات مکہ سے باہر نہیں پہنچے، صرف مکہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ کیوں؟ طائف والے بھی مسلمان نہیں ہوئے، دوسرے شہر والے بھی، یہاں پر جو ہے لوگ بازار میں آ رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اپنائی کہ جب حج کا موسم آیا، حج کے موسم میں ظاہر ہے خانہ کعبہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس کا طواف کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے، اطراف سے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے شہروں سے کافی سارے لوگ آئیں گے۔ اس سال بھی، حج کے سال، اس مہینے بھی اللہ کے نبی کے انتظار میں تھے کہ کس طرح ایمان کی ان شعاعوں کو، ایمان کی ان روشنیوں کو، اس ایمان کی روشنی کو دوسری جانب بھی مکہ سے باہر بھی بھیجنا ہے، ایمان کی ان نشانیوں کو، ان جھلکیوں کو مکہ سے باہر بھی بھیجنا ہے کسی نہ کسی طرح۔ نہ صرف ایک شہر کے لیے اللہ کے نبی بھیجے گئے بحیثیت پیغمبر، پوری رحمت عالم کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنی ذمہ داری کو مکمل پورا کا پورا نبھائیں۔ تو اللہ کے نبی اسی کی فکر میں تھے۔ جب حج کا موسم آیا تو بہت سارے مسلمان حج کے لیے آئے، جن میں سے کچھ لوگ ایمان کو تسلیم فرماتے ہیں اور صحابہ کا درجہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کے کچھ قبل اسلام کے واقعات کو بھی ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے صحابی کا نام آتا ہے سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ شاعر تھے، گہری سمجھ بھی رکھا کرتے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، بڑی شعر و شاعری جانتے تھے، شعر و شاعری کے بھی مالک تھے۔ ظاہر ہے عرب کے زمانے میں ایسا ماحول تھا کہ ہر کوئی شعر و شاعری کو بخوبی جانتا تھا، اپنی زبان سے شعر و شاعری کی باتیں کرنا، ان کو نکالنا، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر اچانک سے اشعار لوگوں کی زبان سے نکل جاتی تھی، باقاعدہ ایسی مہارت عرب کے اندر تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر اسلام کی دعوت دی، اسلام پیش کیا، تو انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور جب حج کر کے واپس لوٹے مدینہ تو وہاں پر بھی انہوں نے اسلام کو پیش کیا، ٹھیک ہے۔ یہ صحابی ہیں، ان کے ذریعے سے مدینے میں تھوڑا بہت جو ہے اسلام پہنچا۔
اس کے بعد ایک دوسرے صحابی کا نام آتا ہے ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی مدینے کے باشندے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے۔ یہ ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے، یہ اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، چھوٹے بڑے جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی نے ان پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا، لیکن اپنے اسلام کا اظہار، اپنے ایمان کا اظہار، اپنے مسلمان ہونے کا علم کسی کو نہیں دیا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا ہے کہ مسلمان تھے باقاعدہ، ورنہ ان کے جو ساتھ لوگ تھے، ان کے جو ساتھی بڑے سخت تھے، اگر معلوم کر لیں تو وہیں قتل کر دیں۔ اپنی وفات تک یہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے۔ اللہ اکبر، وہ خاموش رہے، اور جب مدینہ واپس پہنچے تو اپنے ایمان پر ان کا انتقال ہوا۔ جب ایمان پر ان کا انتقال ہوا، اپنے آخری لمحات میں وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اس کی تمحید اور اس کی تسبیح کو بیان کر رہے تھے۔ لہٰذا ان کے اسلام کا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مسلمان ہونے کا مدینہ والوں کو ذرا برابر علم نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک صحابی کا نام آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ قبیلے غفار کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کوئی نبی آیا ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا جا چکا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ شاید آ چکا ہے، مکہ میں موجود ہے۔ اس بات کی خبر ان کو کس سے ملی؟ جو جن دو صحابہ کے بارے میں ابھی ہم نے معلوم کیا ان کے قبول اسلام کا، انہوں نے مدینہ جا کر انہیں بات پہنچائی، ان کے ذریعے سے انہیں معلوم ہوا۔ جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مزید تفصیلات کو معلوم کرنے کے لیے، وہ نبی کون ہے، دکھتا کیسا ہے، کس قبیلے خاندان والا ہے، اس پر کتنے لوگ ایمان لائے ہیں، یہ ساری تفصیلات معلوم کرنے کے لیے وہ خود نہیں گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کو مکہ بھیجا۔ ان کے بھائی گئے، وہاں سے خبر لے کر آئے، لیکن انہیں کچھ تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ایک اطمینان بخش جواب حاصل نہیں کیا۔ چنانچہ یہ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود نکلے اور مکہ پہنچ کر مسجد حرام میں جا پہنچے۔ مسجد حرام میں تقریباً 1 مہینہ تھے۔ اجنبی ہیں، ایک مسافر ہیں، کس سے کس طرح کیا بات کریں گے، کہاں سے ملاقات کریں گے، کسی سے سوال کریں تو وہاں کے حالات تو وہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ جا کر انہیں معلوم کر لیا کہ سب یہاں پر محمد کے خلاف ہیں، کس سے بات کی جائے، کس سے معلوم کیا جائے کہ فلاں شخص کون ہے۔ اس لیے مسجد حرام ہی میں انہوں نے ایک پورا مہینہ گزارا۔ اور کھانے پینے کا کیا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی پیتے رہے، جو کھانا اور پینا دونوں کا کام دیتا تھا۔ اللہ اکبر، مائے زمزم کھانے کا بھی انتظام کرتا تھا اور پینے کا بھی انتظام کرتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد بالآخر علی رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کافی دن سے انہوں کو دیکھا تھا، معلوم ہو چکا تھا کہ کوئی اجنبی ہے، اس کا کچھ مسئلہ ہے۔ چنانچہ یہ معلوم کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے اسلام قبول فرمایا اور مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے فوری بعد جب گھر سے باہر نکلے، مسجد حرام میں آ کر اعلان کرنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، یعنی اس قدر خوشی، اس قدر سعادت مندی انہوں نے محسوس کی۔ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر مکہ والے ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قتل کر دیں گے فوری۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کر دیا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ سننا تھا ان کی کلمہ توحید کی گواہی کو کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اتنا مارا کہ قریب ہے کہ مر جائیں، لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بچا لیا۔ پھر دوسرے دن اعلان کر دیا انہوں نے اپنے توحید کا، پھر قریش نے اتنا مارا کہ مر جائیں، اور کل کی طرح آج بھی عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بچا لیا۔ اب اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی قوم بنو غفار میں واپس چلے گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو انہوں نے بھی اپنے قبیلے سے ہجرت کر کے مدینے میں جا پہنچے۔ آگے کا مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو یہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے قبیلے سے نکل کر وہ بھی ہجرت کرنے لگے، اللہ کے نبی کے پاس جا کر مدینہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح ایک دوسرے صحابی کا نام آتا ہے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی ہیں زماد ازدی رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے صحابیات کے اور صحابہ کے واقعات ہیں کہ کس طرح حج کے موقع پر لوگ آئے دوسری جانب سے، خصوصاً مدینہ سے، اور انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا۔ یہاں سے اللہ کے نبی کو مزید تقویت پہنچی، طاقت پہنچی، اسلام مزید مکہ سے باہر پھیلنے لگا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بس اتنے واقعات کافی ہیں، ویسے تو بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ جب یہ لوگ واپس ہونے لگے، یہ جتنے بھی لوگ، چند گنے چنے لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا، مشرکین مکہ کو معلوم نہ کرتے ہوئے، ان کو نامعلوم کراتے ہوئے، ان کی آنکھوں سے اوجھل رکھتے ہوئے، جب یہ گنے چنے لوگ مسلمان ہو کر واپس ہو رہے تھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اگلے سال ضرور آئیں گے، ہم آپ کے پاس ضرور حج کے موقع پر آپ سے ملاقات کریں گے، آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے ہم مزید پڑھیں آگے انشاءاللہ۔ وہاں سے پہلی بیعت عقبہ اسی کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری بیعت عقبہ آئے گی، اس کے بعد مسلمانوں کی ہجرت، مدینے کی طرف روانگی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس طرح ہوئی۔ اس کے بعد یہ بھی مضمون آئے گا کہ ہجرت کا یہ معاملہ جب قریش کو معلوم ہوا، قریش کو علم ہوا یہ ہجرت کا، تو انہوں نے کیا چالیں چلی دارالندوہ میں۔ دارالندوہ یعنی کہ جو ان کی میٹنگ ہے، جہاں پر میٹنگ کی طے کی جاتی ہے، ان کی جو جگہ ہے دارالندوہ میں، انہوں نے کیا کیا فیصلے کیے، اور ساتھ ہی ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچنے کے درمیان کیا رکاوٹیں پیش آئیں اللہ کے نبی کو۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد قباء کی تعمیر اللہ کے نبی نے کی۔ مدینہ پہنچنے کے فوری بعد اہل مدینہ کی خوشی، انصار اور مہاجرین میں کس طرح بھائی چارے کے اللہ کے نبی نے پیدا فرمائی۔ مدینہ پہنچنے کے فوری بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا اعمال تھے، وہ کون سے کام تھے جو اللہ کے نبی نے مدینہ ہجرت کر کے ہی فوری کر دیے۔ انصار اور مہاجرین، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی صحابہ ہیں، دونوں بھی مسلمان ہیں،